تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ توبہ توبہ، کتنے لوگ ہیں جن کو دعا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. استغفر. ہاں نہیں، اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے. اللہ کو بندے کا مانگنا، اس لیے اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو دعاؤں میں گریا زاری گڑ گڑانا. اللہ کو پسند ہے وہ لوگ. حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو، یعنی بار بار دہراؤ. کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. وہ 50 دفعہ، وہ 100 دفعہ. اللہ کو ترس آئے گا. حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. ہاں حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے. 3 دفعہ تو جنت پکار کے کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے. اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو بچا لے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہاں ہمیں اللہ نے دعائیں دی ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے. گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت. حفاظت کون کرے گا؟ شر سے کون بچائے گا؟ اور جب گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھو؟ اچھا یہ اکثریت جو ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتی ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے. اکثریت کو نکلنے کی دعا یاد ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد. اماں کب کہتی ہے بیٹا دعا پڑھ لو دعا پڑھ لو؟ جب بیٹا گھر سے جا رہا ہوتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں کہتی بیٹا دعا پڑھ لو. وہ سمجھتی ہے گھر میں آ کے اب کیا ہونا ہے. حالانکہ باہر کی حفاظت کرنے والا کون؟ گھر میں بھی حفاظت کرنے والا کون؟ نکلتے ہوئے بھی بھروسہ کس پر؟ گھر میں داخل ہوتے بھروسہ کس پر؟ اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ہم بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ ہاں فرض نماز کے بعد دعا مانگو اللہ سے، اذان کے بعد دعا کہ مانگو اللہ سے. بوڑھے کی دعائیں قبول ہوتی مانگو اللہ سے، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی مانگو اللہ سے، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی مانگو اللہ سے، شہری کے وقت دعائیں قبول ہو رہی مانگو اللہ سے، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہو رہی مانگو اللہ سے، حج پہ گئے پہلی نظر پڑی کعبے پہ تو مانگو اللہ سے، زمزم بھی ہو مانگو اللہ سے، صفا پہ مانگو اللہ سے، مروہ پہ مانگو اللہ سے، طواف میں مانگو اللہ سے. اللہ کو مانگنا پسند ہے. عرفات میں مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے. دعائیں ہیں اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں. ہاں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے وہ دعا کتنی اہم ہوگی. نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. وہ کتنی اہم دعا ہوگی. بچوں کو یاد کروائیں، بچیوں کو یاد کروائیں. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. آپ نے دیکھا ایک صحابی کو فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو. حضور واقعی بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں. حضور بتلائیں. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو 8 چیزوں سے منع ہے.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے خرچے بھی ادا ہو گئے. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ ہے اور میرے بھائی دعاؤں کا اہتمام. زندگی جو بنے گی اعمال سے بنے گی. ایک صحابی نے عرض کیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون، سب سے اونچا آدمی کون، سب سے اچھا آدمی کون؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، بگڑا ہوا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو. اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے. زندگی کب اچھی بنے گی؟ کپڑوں سے نہیں، زیور سے نہیں، فرنیچر سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں. ہاں زندگی اچھی بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے. زندگی کا مزہ تو وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں. کامل ایمان والا کون؟ اکمل المؤمنین ایمانا، یہ کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. اعطی من حرمک، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے گا. دین سکھاتا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے، دین سکھاتا ہے اولاد کا حق کیا ہے، دین سکھاتا ہے پڑوسیوں کا حق کیا ہے، دین سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے. ہاں ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے. یہ دین زندگیوں میں آ جائے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنیں گی. ہاں پیسوں سے نہیں بنے گی، بلڈنگوں سے نہیں بنے گی. ہماری زندگیوں میں دین آئے. اور دین کس کا نام ہے؟ ایمان صحیح ہو، پھر عبادات صحیح ہوں، پھر اخلاق اچھے ہوں، نرمی ہو. ہمارا دین نرمی سکھاتا ہے. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. ایمان والوں کی شان بتائی لین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت، لوگوں کے بڑا قریب، اس سے ملنا بہت آسان. ہاں قرآن کا نصف 15واں سپارہ ایک لفظ موٹا سا لکھا ہوتا ہے. کیا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ قرآن کا نصف ہے. کیا مانا ہے؟ کہ چاہیے کہ نرمی اختیار کریں. نرمی جس چیز میں آئے گی شاندار بنائے گی، نرمی جائے گی تو کیا ہے اس کو عیبدار بنائے گی. جس میں نرمی نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہر خیر سے محروم. ہاں اخلاق کیا ہے؟ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. بڑے مزے کی زندگی، محبت والی. اور جہاں بھی یہ جائیں گے لوگ کہیں گے آؤ جی آؤ، بڑے خوشی سے استقبال کریں گے. اور اگر بول کڑوے ہیں اور اگر لہجہ سخت ہے اور ماتھے پر مل رہتے ہیں اور دماغ گرم رہتا ہے، اس کی زندگی نفرتوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، غصے میں گزرے گی. ہاں اور جب ایسا آدمی کہیں جائے گا نا،
لوگ اس کو آتا دیکھ کر کہیں گے لو جی پھر آ گئے. کیا کہیں گے؟ مجھے مصیبت آ گئی. حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی توقع ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے کوئی خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ہمارا دین تو کیا سکھاتا ہے؟ جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے بھی چھری تیز کرو. ہاں، دو قصے آتے ہیں کہ حدیثوں میں، ایک فاحشہ عورت کتے کو دیکھا کنویں کے پاس کھڑا، ہاں بڑا پیاس سے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتے کو باندھا، پانی بھرا، کتے کو پانی پلا دیا. اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی. اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک نیک عورت تھی، بلی کو باندھ دیا، کھانے کو کچھ نہ ڈالا، بلی بھوکی مر گئی. بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے نیک عورت کو جہنم میں ڈالا. ہاں، حدیث اخلاق سکھاتا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، جو لوگوں کے کام آئیں، جو لوگوں کے کام آئیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے، مسجد نبی کا اعتکاف ہے. ایک آدمی کو دیکھا، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. یہ ہے شریعت کا مزاج، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگ کی زندگیوں سے اندازہ لگاؤ کون ضرورت مند ہے، کون پریشان ہے. اس کو آ کے نہ کہنا پڑے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، لوگوں کی زندگیوں سے اندازہ لگاؤ کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. میں بالکل ٹھیک، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں. اب پریشانی سنو، پریشانی کیا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں. نہ، پریشانی یہ ہے میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میرے اوپر کسی کا حق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں. او بھائی تشریف رکھے بھائی ساتھی، او بھائی. ہاں، شیطان پتہ کیا کہے گا؟ چلو کافی ہو، کیا کہے گا؟ چلو کیا ہو گئی؟ نہیں، آخر تک بیٹھنا. ہاں، تو میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں جا کے بات کرتا ہوں. تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی، مہربانی ہوگی آپ کی، میری سفارش کر دیں. جوتا لیا، پہنا، مسجد سے باہر نکلے اس کی سفارش کے لیے. تو انہوں نے راستے میں کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے، اعتکاف بھول گئے، اعتکاف چھوڑ کے باہر نکل آئے. فرمایا نہیں، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی میں نکلا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا اور آنکھوں میں آنسو آئے، آنکھوں میں. کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اس وقت تک اللہ خود اس بندے کی مدد میں لگے رہے گے. ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے لوگوں کے کام آؤ، دلوں میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو. ہاں، کیسا خوبصورت ہے محبت. ایمان بنے گا تو پھر اخلاق بھی اچھے ہوں گے. جب ایمان بنے گا پھر آدمی کے معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ہمارا دین صرف نماز روزے تک نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے. ایک حرام کا لقمہ ہے، ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے. حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں
میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا حق نہیں دبانا۔ کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا حرام، گدھے کا گوشت نہیں کھاتا حرام، سور کا گوشت نہیں کھاتا حرام۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، یہ سور اور کتے اور گدھے کا گوشت جس طرح حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے، گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں، تنخواہ ہے 1,00,000 روپے، مہینے کا خرچہ ہو رہا ہے 4 لاکھ روپے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ چائے پانی، یہ پیار محبت؟ نہ 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 میرے بھائی، یہ جہنم کی آگ کے اندر ہے، یہ جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، جہنم کے عذاب دکھلائے گئے۔ اس میں آپ کو دکھلایا گیا ایک تندور ہے، تندور ہے، اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جھانک کے دیکھا، اندر ننگے مرد، ننگی عورتیں، ننگے مرد، ننگی عورتیں چل ڈھل رہے کباب کی طرح، چیخ و پکار۔ کون ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں یہ؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ ہاں، آگے گئے، نہر ہے، خون کی طرح سرخ پانی ہے، ایک آدمی تیر رہا ہے، تیرتا ہوا کنارے پہ آتا ہے، کنارے ایک آدمی ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے، پھر تیرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دنیا میں سود کھایا گیا، یہ دنیا میں سود کھایا گیا۔ ہاں، یہ سود لینے والا، یہ سود دینے والا، یہ بیچ میں پڑھنے والا، یہ لکھنے والا، یہ سب پر اللہ کی لعنت۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس پر قرضے تو نہیں، لوگوں کے پیسے تو نہیں؟ جواب ملا حضور دینے ہیں۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا۔ ہاں، کسی کا حق نہیں دبانا۔ لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، بھائیوں کو حق نہیں دیتے۔ بھائی حج پہ جا رہے مبارک، لیکن میرے بھائی پہلے بہنوں کو حق دے لو، بھائیوں کو حق دے لو، بھائی لوگوں کے پیسے دے لو۔ بھائی آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ ماتھے میں رکھا، فرمایا بڑی سخت چیز نازل ہوئی۔ صحابہ نے کہا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا؟ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہے، آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ وہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی کبیرہ، نہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ بتاؤں؟ آپ نے 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے۔ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اس کو اتنا دہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائے۔ ہاں، کب امن قائم ہوگا؟
جب حالات سنوریں گے، جب دین زندگیوں میں آئے گا، جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے، جب اللہ کا خوف آئے گا، جب آخرت کی فکر آئے گی، پھر جھگڑے ختم ہوں گے، پھر جھگڑے ختم ہوں گے، پھر عدالتوں کا رش ختم ہوگا، کچہریوں کا رش ختم ہوگا، بلکہ جھگڑے کی نوعیت بدل جائے گی۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک آدمی نے زمین خریدی، کچھ عرصے بعد اس کی کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکلا۔ اب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آخرت کی فکر ہے، اس نے کہا بھائی میں نے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا۔ اب کیا وہ ہے جس سے زمین خریدی، بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی، یہ خزانہ اس میں سے نکل آیا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا نا 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 نا، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ نہ بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی بک گیا، یہ خزانہ تمہارا۔ اب ہو گیا جھگڑا، وہ کہے تیرا اور وہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا، ہو گیا جھگڑا۔ اب آج کا جھگڑا کیا ہے، وہ کہے میرا اور وہ کہے، ہو گیا جھگڑا۔ اور وہاں جھگڑا کیا، یہ کہے تیرا، وہ کہے تیرا۔ اب معاملہ گیا قاضی صاحب کے پاس۔ اب قاضی صاحب بھی ایمان والے ہیں، اللہ کو خوف رکھنے والے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں۔ اگر قاضی صاحب بگڑا ہوا ہوتا نا، وہ کہتا نہ تیرا تھے نہ تیرا، یہ کدھر۔ انہوں نے کہا تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کہ بیٹی؟ انہوں نے کہا ان کی شادی کر دو اور انہیں دے دو۔ ہاں، جب دین آئے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ ہاں، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، مزے کی نیند ہوگی۔ 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، ساری رات کروٹیں بدلے گا۔ اس بیڈ کے پیچھے بہت ساروں کی بددعائیں۔ حلال کی چٹنی روٹی میں جو مزہ ہے وہ حرام کے کوفتے کباب میں نہیں۔ آئی لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ فاختہ چھوٹی ہے لیکن حلال ہے، چیل بڑی ہے لیکن حرام ہے۔ کہاوت ہے، درخت پر بیٹھی ہیں دونوں، شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا۔ فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا شکاری آئے مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا مجھے کیوں مارے، میں تو حرام تو حلال، یہ تو تجھے مارے، تو نکل۔ فاختہ نے کہا میری ماں مجھے نہیں مارے گا، تجھے ہی مارے گا۔ ابھی ان کی بات چل رہی، اسے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ کس کو دیکھتے؟ ہاں، یہ سمجھ پیدا ہو۔ جب ایمان بنے گا بھائیو، پھر عبادات، پھر اخلاق، پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکلنا، بھائی ایمان سیکھو بھائی۔ کتنی ڈگریاں لے رہے ہیں، میرا بیٹا فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا فلاں ڈگری لے رہا ہے، منع نہیں ہے، وہ بھائی ایمان بھی تو سکھاؤ۔ 4 سال کے لیے بھیجا ہوا ہے، بھائی یہ 4 ماہ ایمان بھی تو سیکھو۔ اگر ایمان نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ کالج کے لڑکے گئے نا سیر کرنے سمندر کی، وہ عادت ہوتی ہے مذاق کرنے کی، تو ملا سے مذاق کیا، بابا سائنس پڑھی؟ نہیں۔ جغرافیہ پڑھی؟ نہیں۔ فلاں چیز سیکھی؟ نہیں۔ فلاں چیز پڑھی؟ نہیں۔ بابا تم نے تو آدھی زندگی ضائع کر دی، نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، آدھی زندگی ضائع کر دی۔ بابا خاموش۔ آگے گئے تو سمندر میں آئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر۔ بابا نے کہا بچوں تم نے سائنس پڑھی، کمپیوٹر پڑھ، پتہ نہیں کیا کیا سیکھا، کون سی ڈگریاں لی، اور تم نے تیرنا بھی سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ میں نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کی۔ ہاں، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا۔ ایمان آئے گا تو فجر مسجد میں پڑھنی ہے، یہ شوق ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا۔ ایمان آئے گا تو پھر روزے کا شوق، ایمان آئے گا تو پھر اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان آئے گا تو معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ لاکھوں روپے چھوڑ دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، لاکھوں روپے چھوڑ دے گا، رشوت نہیں دے گا۔
ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا، دین حیا سکھاتا ہے۔ دین کی بنیاد حیا پر، اسلام کی بنیاد حیا پر، کفر کی بنیاد بے حیائی پر، کفر کی بنیاد بے حیائی پر، اسلام کی بنیاد حیا پر۔ جب حیا آئے گی تو لباس مکمل ہوگا، لباس ڈھیلا ہوگا، لباس موٹا ہوگا۔ جب حیا جائے گی لباس مختصر ہوگا، لباس باریک ہوگا، لباس کیا ہے چست ہوگا۔ آج باریک لباس باریک ہے کہ موٹا ہے؟ کیوں بھائی؟ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر؟ عورت کے تو کفن میں بھی دوپٹہ ہے، مردوں کے کفن میں 3 کپڑے، عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے، مرنے کے بعد بھی دوپٹہ دیا۔ ہاں، عورت کو تو لوگ ہی مانا چھپی ہوئی چیز۔ عورت مخلوط نماز جائز نہیں، مخلوط نماز مرد عورت اکٹھے مسجد میں نماز پڑھے یہ جائز نہیں، تو مخلوط تعلیم کہاں سے جائز؟ مخلوط فنکشن کہاں سے جائز؟ کوئی مرنے کے بعد عورت کے جنازے میں قریب نہیں جاتا چہرہ دیکھنے، کبھی عورت کا جنازے میں اس کا چہرہ کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ کیا کہتے نہیں عورت ہے یعنی پردہ ہے۔ تو پردے کی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے کہ زندگی میں زیادہ ہے؟ اگر زندگی میں پردہ نہیں تو مرنے کے بعد کیوں ہے؟ اگر مرنے کے بعد ہے تو زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضور کے ساتھ تھی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ آپ نے بیویوں سے فرمایا پردہ کرو۔ انہیں عرض کے حضور الیس ہوا اعما، یہ تو نابینا ہے، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افا امیوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں؟ ایک صحابیہ میدان جنگ ہے، بیٹا گم ہو گیا، اب نقاب کیا ہوا ہے اور بیٹے کو تلاش کرتی پھر رہی۔ کسی نے کہا جنگ کا زمانہ ہے اور بیٹا گم ہے، پردہ پھر بھی نہ چھوڑا، فرمانے لگی میں نے بیٹا گم کیا ہے، غیرت گم نہیں کی۔ ایمان بنے گا تو پھر حیا آئے گی، ایمان بنے گا تو معاملہ صاف ستھرے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر دین زندگی میں آئے گا۔ جب دین آئے گا تو اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں حدیث میں۔ اللہ اچھے حکمران دیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر، جن کے دلوں میں ملک کی ہمدردی، انسانیت کی خیر خواہی۔ ہاں، جب اللہ راضی ہوں گے۔ دوسری علامت بتائی بارشیں وقت پر ہوں گی، ضرورت کے مطابق ہوں گی۔ تیسری علامت بتائی جب اللہ راضی ہوں گے تو مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا جو مال کو اس میں صحیح مصرف میں خرچ کریں گے۔ چوتھی علامت بتائی جب اللہ راضی ہوں گے تو مرد حکمران بنیں گے، مرد حاوی ہوں گے، مردوں کی چلے گی۔ اور جب دین زندگی میں نہیں ہوگا اللہ ناراض ہوں گے۔ 4 علامتیں بتائی حدیث میں، نہ اہل حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے وہوہ ہے، شہرت ہے، اپنا پیٹ اور غرض ہے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی۔ جب اللہ ناراض ہوں گے مال بخیلوں کے ہاتھ میں جو خواہشات پہ خرچ کریں گے، تقریبات پہ خرچ کریں گے، فنکشنوں پہ خرچ کریں گے، دکھلاوے پہ خرچ کریں گے، صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کریں گے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو نہ کیا ہوگا؟ عورتیں حکمران بنیں گی۔ ہماری غرض ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی ہوں گے جب دین زندگی میں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، تبلیغ کیا ہے؟ یہ خبر دینی ہے لوگوں، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ سرور اٹھائے جاؤ گے، البتہ تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا، آنکھوں سے کیا دیکھا پوچھا جائے گا۔ ہاں، آزاد نہیں ہے جو مرضی کرے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے،
آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، لوٹ کے تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے بڑا پکا ٹھکا ہے۔ انبیاء خبر دیتے کس چیز کی جو ہم نے دیکھا نہیں، جو غیب میں ہے، جو غیب میں ہے، جادی کی عقل نہیں بول سکتی۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ ہاں، یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ اجتماع کس لیے، یہ اجتماع کس لیے، یہ مجمع کس لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ مالداروں، زمینداروں، افسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ نماز کی طرف، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی تعلیمات کی طرف، لوٹ آؤ۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، نماز سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، کہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی توبہ کریں۔ انسان کو ختم کرنا کمال نہیں ہے، انسان کو ختم کرنا کمال نہیں ہے، انسان کو بدلنا کمال ہے۔ تبلیغ انسانوں کو ختم کرنے کا نام نہیں، تبلیغ انسانوں کو بدلنے کا کام۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عمر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب بدل گئے تو ایسے بدلے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہاں، اس لیے ہم اپنی سوچ بدلیں، اپنے شوق بدلیں، اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان صاحب ہو۔ اگر دین زندگیوں سے نکل گیا پھر مسائل ہی مسائل ہے، پھر پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے، پھر شر ہی شر ہے۔ ہاں، انسان کو اچھا انسان بنانا یہ ہے محنت۔ آج کیا محنت ہے؟ گھر اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گاڑی اچھی ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، پھول اچھے ہوں، باغات اچھے ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ بعد میں، پہلی محنت انسان اچھا ہو۔ خیر البریہ کائنات کی بہترین چیز انسان، شر البریہ کائنات کی بدترین چیز انسان۔ انسان اچھا انسان ہوگا پھر حالات اچھے ہوں گے۔ اگر انسان بگڑ گیا کبھی حالات نہیں سنوریں گے۔ ہاں، بکرا خریدا، بکرا شوقین آدمی تھا، ملازم رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو جائے۔ وہ بگڑا ہوا ہے، وہ آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے، آدھی بکرے کو۔ کسی نے شکایت کر دی، اس نے ایک اور آدمی مقرر کیا، کس آدمی کی نگرانی کرو، ساری ملائی بکرے کو جائے۔ یہ بھی بگڑا ہوا، یہ بھی گیا۔ اب پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی، اب تہائی۔ پھر شکایت ہو گئی کہ وہ بھی ساتھ مل گیا ہے،
اس نے ایک اور آدمی مقرر کیا، تم اس کی نگرانی کرو، اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی، ملائی ساری بکرے کو جائے، وہ بھی بگڑا ہوا۔ اب اتنے لوگ ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے اور ملائی کا شوق پر بکرے کے منہ میں مل دیتے تھے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ محکمے پر محکمہ بنانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، محکمے میں افراد بڑھانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، انسان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ ہاں انسان کو اچھا انسان بنانا ہے، ایک کی فکر کرنا ہے، ایک کی فکر کرنا ہے، کیسے سب توبہ کریں، سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ ہاں یہ گشتے، یہ روزہ، اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت ہے، یہ چلہ کتنوں کی توبہ ہے، یہ 4 ماہ اس کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے۔ اپنا ایمان بھی سیکھنا ہے، اپنا یقین بھی صحیح کرنا ہے، اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق بہتر بنانا ہے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے، ایک کی فکر کرنا ہے، ایک کی فکر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ان کے گھر گئے پتہ کرنے، والدہ نے کہا سائرہ نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، ہمیں سائرہ سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھتے تو فجر میں نظر نہ آئے، پتہ تو کرو بھائی۔ شام کے علاقے کے ایک آدمی، شام کہاں مدینہ کہاں شام، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ فلاں شخص نظر نہیں آتے، جواب ملا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، شراب تک کا عادی ہو گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں، نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، پھر قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والسلام علیکم۔ قاصد کو بھیجا مدینے سے شام، اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، نشہ اتر جائے پھر دینا، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا، خط کھولا، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو امید دلائی ہے، معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، پھر ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے، اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی، پکی سچی، بھائی یہ تبلیغ ہے بھائی، یہ جب سے توبہ کرواؤ بھائی، پہلے اس سے کہ موت کا فرشتہ نظر آئے، توبہ کا دروازہ کھولے، 1000 گناہ ہے آسمان تک، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی، اگر بغیر توبہ کے مارا اتنا روئے گا اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، پر وہ رونا کام نہیں ہے، وہ رونا کام نہیں ہے۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے، ہم سب کے بارے میں یہ خبر چلے گی، یہ اعلان ہوگا فوت ہو گئے، سننے والے کہیں گے انا للہ، جنازہ کب ہے، رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں چند لو، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہو، اور گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، سالن لاؤ گرم گرم، روٹی لاؤ، ختم۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی، یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی۔ ہم جتنے بھی ہیں ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ تو جس دکان پہ ہے، جس دفتر میں ہے، جس سیٹ پر ہے، جس کرسی پر ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ ہاں عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، ہاں اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگا دے، ضروریات زندگی کیا ہے
جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے وہ کیا ہے؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ 5 ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں. اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے. مقصد زندگی واللہ کا دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دین کا احیاء ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی جانا ہے. صحابہ نکلے، گھروں کو چھوڑا، ہاں مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا. کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں. ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں کس لیے گئے؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس پر ہمیں اپنی صلاحیت لگانی ہے. پھر خواہشات زندگی، 3 چیزیں ہیں: مقصد زندگی، ضروریات زندگی، خواہشات زندگی. ضروریات زندگی 5 ہیں: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. خواہشات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کی حد نہ ہو. یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. آپ بڑے مالدار بن سکتے، آپ بڑے افسر بن سکتے، ارب پتی بن سکتے، وزارتیں لے سکتے، ہمیشہ جوان رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو نہیں ہو سکتا. یہ تو جنت کے اعلانات ہیں. زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے، اور خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. اور وہ مال کبھی پرانا نہیں ہوگا. اس مال کو بنانے والے مستری نہیں، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. واہ واہ. دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اس کو کامیابی کہتے ہیں. فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے. اللہ اس دن کی کامیابی سب کو نصیب فرمائے. آج وقت ہے، آج وقت ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. یہ 500 کی جوتی یا 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں. 5000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا کفن، سب کا ایک ہے. کسی کے کفن میں جیب نہیں. 2 مرلے کا مکان، 2 کنال 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے. 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل بھٹے پہ 30 لاکھ کا بیڈ ہے. آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے. 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر ایمبولینس یا ڈالے پہ. ہاں، یہ ہے تبلیغ، یہ اجتماع، یہ اجتماع. یہ روز روز نہیں، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ شعور پیدا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور دوبارہ ملنی نہیں ہے، دوبارہ ملنی نہیں ہے، اور جا رہی بڑی تیزی سے جا رہی. اس سارے مجمع سے گزارش ہے، تبلیغ پتہ کیا ہے؟ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ہاں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہے. بات کو سمجھ جائے بھائی. ہاں، اجتماع سے ایک آدمی واپس جا رہا تھا، اجتماع سے واپس جا رہا تھا. میں نے کہا اجتماع میں آئے، بات سنی، 2 دن 3 دن رہے، اب کیا کرو گے؟ اب جا کر کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں. سبحان اللہ. کون سی پارٹی؟ اجتماع پارٹی. جو کب نظر آتے ہیں اجتماع میں، پورا سال نظر. ہاں، لوگ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں نا، جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں نا، اور پتہ کس لیے سے جاتے ہیں کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے. دیکھو جمعہ میں مسجد بھرتی ہے نا، فجر میں کو نہیں بھرتی، زور اثر میں کو نہیں بھرتی. جو جمعہ میں مسجد بھرتی ہے وہ اکثریت اسی محلے کے ہوتے ہیں کہ باہر کے ہوتے ہیں. ہاں،
وہ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں اس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے. ہاں اس طرح بہت سارے اجتماع سے جاتے ہیں کہ دوبارہ کب آئیں گے. اگلے اجتماع توبہ توبہ توبہ. تو بھائی آپ کا اجتماع میں آنا مبارک. سر آنکھوں پر. آپ نہ آتے تو ہم کیا کر لیتے بھائی. اور آپ نہیں آئے آپ کو کون لایا ہے. اللہ. جتنے بھی یہاں آئے ہیں سچی بات ہے کوئی اپنی طاقت سے نہیں آیا. اس کو کون لے کر آیا ہے. یہ کس کے نام پر آئے ہیں. آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں. لوہا گرم ہے. چوٹ لگائیں. آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں کہ ہاں. 3 چلے لگاؤں کہ ہاں. میں تبلیغ میں جاؤں کہ ہاں. اب واپس گھر جاؤ وہاں پوچھو میں چلہ لگاؤں. نہ 3 چلے لگاؤں. نہ ہاں تبلیغ میں جاؤں. نہ یہ ماحول ہے. ہاں واپس جاؤ تو ماحول ہے. نہ جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے. غبارہ ہے نا غبارہ اس میں ہوا بھرو تو غبارہ پھول جاتا ہے. سوئی لگی تو ٹھوس. بیان ہوتا ہے. اللہ کی بات ہوتی ہے. آخرت کی بات ہوتی ہے. قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایمان بڑھتا ہے. شوق بڑھتا ہے. جب تشکیل کا وقت آتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں پیغام پھیلاؤ اللہ کی دنیا میں. تشکیل کا وقت آتا ہے. اب شیطان سوئی مارتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں. انہیں کیا پتا کہ میری کیا مجبوری ہے. ہاں قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. ہسپتال جیل بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم. قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں. دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے اور دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں. کتنوں کا آخری سال, کتنوں کا آخری مہینہ, کتنوں کا آخری ہفتہ, اور اسے پتہ نہیں ہے. وہ درزی کو کپڑے سلنے کے لیے دے رہا ہے حالانکہ کپڑے سل کے بعد میں آئیں گے اور کفن پہن کے دنیا سے پہلے روانہ ہوں گے. ہاں تو بھائی سچی بات ہے. اسلام آباد کا اجتماع, اسلام آباد کے لوگ, ہر طبقے کے لوگ اللہ کا پیغام, توبہ کریں, زندگی بدلیں, ہوش میں آئیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. مسجدیں آباد ہوں یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. دین زندگیوں میں آئے یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے. یہ اس کی محنت ہے, یہ اس کی شکل ہے. 4 ماہ لگاؤ, چلہ لگاؤ, 3 دن لگاؤ, مسجدوں کو وقت دو, نماز مسجد میں پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کا ذکر کرو. آج مسجد میں آج گشت ہے, آج عمومی گشت ہے, آج بیرونی گشت ہے, جماعت آ گئی ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے. یہ کام ہے یہ بڑا خوبصورت کام ہے, یہ بڑا اونچا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے خوبصورت بول, حسین ترین بول, دعوت کے بول ہے دنیا کے انسانوں, اس کو راضی کر لو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. نماز پڑھنا دین ہے, دین کی مدد نہیں. روزہ رکھنا دین ہے, دین کی مدد نہیں. زکوٰۃ, حج, عمرہ, اعتکاف یہ دین ہے, دین کی مدد نہیں. خود کھانا اسے مدد نہیں کہتے, کھلانا اسے مدد کہتے ہیں. دین کی مدد, بے دین کو دیندار بناؤ, بے نمازی کو نمازی بناؤ, نافرمان کو فرما بردار بناؤ, مجرم کو متقی بناؤ. مسجد میں نہیں آتا مسجد میں لاؤ, اللہ سے غافل اللہ کی یاد دل میں پیدا کرو, توبہ کرواؤ, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. ہاں ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا تھا
بہت دیر ہو گئی، بیٹھا ہے. کسی نے کہا بھائی بہت دیر ہو گئی یہاں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں دریا کا پانی خشک ہو جائے تو پھر میں دریا پار کروں گا. سبحان اللہ. ہاں میرے مسئلے حل ہو جائیں پھر میں تبلیغ کا کام کروں گا. میں کاموں سے فارغ ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کا کام کروں گا. ہاں میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر مولوی صاحب کام یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کام تو یہی کرنا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 1 سال 2 سال 3 سال سے یہ جملہ بول رہا ہے، پھر آواز آتی ہے کہ فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، پھر قبر کے اوپر سے ایک آواز آتی ہے، جو نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا انہیں کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گیریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا اور ادھر کرو. پھر ایک آواز آتی ہے یہ سیٹ ہو گئے، ان پر پٹی ڈال دو. کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ ہاں ایسا سیٹ ہوا کہ پٹی ڈال دی. سچی بات ہے. یہ جو مجمع ہے ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کو دین پر استقامت دے، اللہ سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے. اللہ کو طلب دکھائیں کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، چلو جاؤ پھر چھٹی چھٹی چھٹی. ہاں چھٹی. اب مزدوروں کے اڈے پہ جاؤ نا سب لپک کر آتے ہیں مجھے لے جاؤ، میں تیار ہوں میں تیار ہوں. آپ نے کوفتے کباب کھلانے، کام لینا سارا دن، وہ خوشی سے پیش کرتا ہے. اللہ دین کا کام کس سے لیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. عجیب حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، تقوی کے درجات طے کرو اور تقوی کے کمال کو پہنچ جاؤ، تمہیں میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. تم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ، نافرمانی پر آ جاؤ، نافرمانی کی حدیں چھو جاؤ. فرمایا کہ میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی شان ہماری عبادت سے نہیں ہے، ہمارے سجدوں سے نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی شان والا، اللہ تو ہے ہی شان والا. جو اللہ کی بندگی کرے وہ بھی شان والا بنے. اللہ ہمارے محتاج نہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں. یہ تبلیغ کا کام کسی کا محتاج نہیں. ہم دین کا کام کریں گے، دین تھوڑا چمکے گا، ہم چمکیں گے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، دین تھوڑا مٹتا ہے، ہم ہی مٹ جائیں گے. اس سارے وجہ سے گزارش ہے، منت ہے، خوشامد ہے، سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، ہر مسلمان کو مسیح سے جوڑنا ہے، سب سے توبہ کروانی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے. یادداری کے وقت زاد نے تو اما خندہ بودر تو گریا، ہاں چناسی کے وقت بودر نے تو اما گریا بودر تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا، ایمان والی، اعمال والی، حیا والی، اخلاق والی، تقوی والی، سخاوت والی، تبلیغ والی. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. ہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت پر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا نا تو بیوی نے کہا واہ حسنا، وہ مصیبت، افسوس مصیبت کہ جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَاطَرَبَ غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابًا. وہ ہوا کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہے، کل میری صحابہ سے ملاقات ہونی ہے. سارے مجمع سے گزارش ہے، 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، سال ہے، 1 ماہ ہے، 1 دن ہے. ہم نیت کر لیں بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ سے مانگیں اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا میرے لیے آسان فرما، اللہ قدم قدم میں میری رہنمائی فرما. اور جتنا کر سکتے ہیں کریں. کوئی ڈگری ہے 4 مہینے میں سیکھ، کتنی ڈگریوں کے لیے کتنے سال ہیں، سالہ سال. وہ بھی ایمان سیکھ رہے ہیں، نبی والی زندگی کو سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے، نبی کی محنت کو سیکھنا ہے. اس کے لیے کیا کریں 4 ماہ تو لگاؤ. ایک آدمی کہنے لگا کہاں لکھا ہے 4 ماہ؟ میں نے کہا تو 5 ماہ لگا لیں. کہاں لکھا ہے چلنا؟ میں نے کہا تو 50 دن لگا لیں. کہتا زیادہ ہی کرنا کم نہ کرنا. بھائی ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے.
ہاں لکھا پتہ کیا ہے؟ لکھا پتہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جان، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں۔ یہ مال جان بکا ہوا پہلے سے ہی لکھا تو یہ لگاؤ جان اللہ کے راستے میں، لگاؤ مال اللہ کے راستے میں، پھرو اللہ کے راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، آخر میں فرمایا کہ معاذ جب واپس آؤ گے تو قبر میں گزر ہوگا، یہ میری آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے۔ اس لیے بھائی گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، جتنا کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں بھائی۔ صرف 4 ماہ، جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ جن کی اجتماع کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا مجمع، یہ بھی مبارک اجتماع کی کامیابی۔ نکلو اللہ کے راستے، نکلو اللہ کے راستے۔ کام نہیں ختم ہوتے، ہاتھ بھی ختم، کام نہیں ختم ہوتے، ہاتھ بھی ختم۔ اس لیے بھائی جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو گئے، نہ کہ 4 ماہ اللہ کے راستے، نہ کہ 4 ماہ جانا نہیں کسی نے بھائی۔ سب سے گزارش ہے دائیں بائیں باہر والے کمروں والے اٹھ کے نہیں جانا کسی نے بھائی، سب دعا میں لگے۔ اجتماع ہوا ہے، مجمع آیا ہے، اب یہاں سے جماعتیں نکلیں، زندگیاں بدلیں، زندگیاں بدلیں۔ نہ کا 4 ماہ، نہ کا 4 ماہ بھائی، نہ کا 4 ماہ۔ اللہ سب کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے، یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ نہ کا 4 ماہ کھڑے رہے، اور نہ کا 4 ماہ، نہ ہمت پڑنی، چلو نہ کا چلنا بھائی، نہ کا چلنا بھائی، نہ کا چلنا 4 ماہ بھائی، نہ کا چلنا 4 ماہ بھائی۔ جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی۔ اللہ سب کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، خاندانوں کو نسلوں کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور ہمت کرنے بھائی، اور ہمت کرنے بھائی۔ نہ کا چلنا 4 ماہ، نہ کا چلنا 4 ماہ، جانا نہیں، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی۔ کہ جتنے کھڑے ہوئے نا، گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب اس یہ جتنے کھڑے ہوئے کدھر جانے کا تشکیل کی جگہ پر، یہ سارے ساتھی تشکیل کدھر ہے؟ تشکیل شمال مشرق میں، شمال مشرق میں۔ ابھی جائیں، ابھی بھائی، ابھی جائیں، ابھی جائیں بھائی، پرانے آباد ان کے اہتمام سے ابھی جائیں بھی ساتھی بھائی، اور تشریح کی حلقی بنا دیں۔ نقد والے، نقد والے، نقد والے، نقد نہیں گڑبڑ نہیں کرنی بھائی، نہ گڑبڑ نہیں کرنی بھائی، نقد نقد نقد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جو نقد نہیں نکل رہے نا، نیت کر لیں کہ نکلنا ہے انشاءاللہ، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں نکلنا ہے انشاءاللہ، پکی بات ہے نا جی۔ اور اپنے مقام پر مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اب جن احباب نے ارادے کیے ہیں اہتمام کے ساتھ یہ سارے ساتھی تشکیل کی جگہ پہ شمال مشرق میں ابھی فوراً تشریف لے جائیں اور تشکیل مکمل فرمائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو پرانے احباب ہیں جو مسجد والوں کے ساتھ آئے ہیں، مسجد کے احباب ان کے اہتمام کے ساتھ وہاں جا کے پرچہ بنائیں اور صبح تک جماعتیں روانہ ہو جائیں، اس لیے اس کا اہتمام کر دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔